السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، کل کے درس میں ہم اور آپ نے دیکھا کہ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کی گئیں اور آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ اس ابتدائی 5 آیتوں کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکمتاً قرآن کے اترنے کو روک دیا، جسے سیرت کی کتابوں میں فترۃ الوحی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ وحی کے نزول کا رک جانا اور اس کا انقطاع ہو جانا، گیپ ہو جانا۔ جب اس واقعے کے ہونے کے بعد وہی آنا تھوڑی دنوں کے لیے رک گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، کہیں ایسا تو نہیں منصب نبوت کو واپس لے لیا گیا، چھین لیا گیا۔ کتنے دنوں تک یہ وحی منقطع رہی، اس سلسلے میں علماء اہل سیر کے اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ جو مدت بتلائی گئی ہے وہ 3 سال، کسی نے 2.5 سال کہا اور کسی نے 6 مہینہ کہا، کسی نے 40 دن کہا، لیکن یہ سب باتیں صحیح سند سے ثابت نہیں۔ صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ یہ کانت ایامن، کچھ دن تھے، اور دراسہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ لمبے دن نہیں تھے، بس چند لمحے، چند ایام تھے، جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے، آپ کو یہ خوف آنے لگا کہیں ایسا نہیں کہ میری نبوت واپس لے لی گئی۔ البتہ امام محمد ابن شہاب الزہری کے بلاغات میں یہ منقول ہے کہ اس دوران اللہ کے نبی کو برے برے خیالات آنے لگے کہ پہاڑ کی بلندی پہ جا کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے کی کوشش بھی کرنے لگے۔ اس وقت علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار آپ کے سامنے رونما ہوتے اور کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں، اور یقین دلاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو جاتا اور اپنے گھر واپس آ جاتے۔ ایسا کئی بار ہوا، یہ بلاغات زہری سے منقول ہے۔ اور محدثین جانتے ہیں، تحقیق کرنے والے علماء جانتے ہیں، یہ بلاغات کی جو روایتیں ہوتی ہیں یہ ضعیف بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس جزئیے کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، کہا ہے کہ یہ بلاغات زہری میں سے ہے اور اتنا ٹکڑا ضعیف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کے خلاف ہے۔ لہذا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کی ہو۔ البتہ اتنی بات تو ہے کہ آپ کو اس کا خوف اور اس کا غم رہنے لگا تھا کہ آخر یہ ایک ہی بار فرشتہ آیا اور پھر رک کیوں گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی دوسری روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 3238، حدیث نمبر 4922 اور دیگر حدیثوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ دوبارہ شروع کیسے ہوا۔ اللہ کے نبی خود بیان فرما رہے ہیں ثم فتر عني الوحی فترة، پھر وحی کچھ دنوں کے لیے مجھ سے الگ ہو گئی، رک گئی۔ فبین انا امشی، اسی دوران کی بات ہے، کچھ دن گزر چکے تھے، میں پیدل چل رہا تھا،
اللہ کے نبی بیان فرما رہے میں پیدل چل رہا تھا فنودی تو پھر مجھے آواز دی گئی اے محمد. آپ فرما رہے ہیں پیدل چل رہا ہوں مکے کی وادیوں میں, مجھے آواز دی گئی اے محمد. آواز کانوں میں سنائی دی. فنظرت عن یمینی, میں نے داہنی طرف دیکھا کون بلایا مجھے. فلم ارا شیئا, پھر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا, کوئی آدمی نہیں دکھائی دیا. فنظرت عن شمالی فلم ارا شیئا, بائیں طرف دیکھا ادھر بھی کوئی نظر نہیں آیا. ونظرت امامی فلم ارا شیئا, سامنے کی طرف دیکھا کہ کوئی بلا رہا ہے کوئی نظر آ جائے, ادھر بھی کوئی نہیں دکھائی دیا. ونظرت خلفی فلم ارا شیئا, پیچھے کی طرف بھی دیکھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب چاروں ڈائریکشن دیکھ لینے کے بعد آواز تو آئی ہے, کانوں میں تو پہنچی ہے, بلایا کس نے ہے, آواز کس نے دی ہے؟ جب چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرفعت بصری قبل السماء, پھر میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا, اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعدا على كرسي بين السماء والأرض, تو مجھے وہ فرشتہ دکھائی دیا جو غار حرا میں میرے پاس آ چکا تھا, وہ ایک کرسی پر آسمان و زمین کے درمیان جلوہ افروز ہے. جبرائیل علیہ السلام اپنی 600 پروں کے ساتھ ایک کرسی پر جلوہ افروز ہے, وہی بلا رہے تھے, وہی کہہ رہے تھے, وہی آواز دے رہے تھے یا محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجئست منہ, میں یہ منظر دیکھ کے ڈر گیا, میرا دل دھک دھک پھر سے ہونے لگا, اے اللہ اتنی بڑی مخلوق. جبرائیل علیہ السلام اپنے 600 پروں کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ تھے کہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک کے آسمان کو ڈھپے ہوئے تھے. اتنا عظیم الجثہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بنایا, اور یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجئست منہ, میں نے دیکھا اور میں ڈر گیا, یہاں تک کہ میں زمین پہ گھٹنے ٹیک دیا, دیکھ کے حالت خراب ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام جلوہ فروز ہیں. فأتیت خدیجہ, ہر بار کی طرح اپنی بیوی خدیجہ کے پاس بھاگا بھاگا آیا, یہ منظر دیکھ کر اپنے گھر آئے. فقلت دثرونی, میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دیا جائے. زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا, میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو, ٹھنڈا پانی میرے اوپر ڈالو, ٹھنڈے پانی سے مجھے نہلاؤ اور مجھے کمبل اڑا دو. آپ کے گھر والوں نے, آپ کی بیوی نے آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہلایا اور اس کے بعد آپ کو کمبل میں اڑا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑایا گیا, میں کمبل میں لپٹ چکا تھا, میں اپنے آپ کو ڈھانپ چکا تھا. فانزل اللہ تبارک و تعالی, اسی درمیان اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا اور قرآن کی آیتیں میرے اوپر اترنے لگی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے چادر میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے انسان, اٹھیے اور دنیا والوں کو خبردار کریے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریے, اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے اور بتوں سے الگ تھلگ ہو جائیے, اپنے آپ کو پاک کریے. پھر یہ ابتدا ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فحمی الوحی وتتابع, اس کے بعد وحی کنٹینیو ہونے لگی, آنے لگی اور اس کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد یہ منقطع نہیں ہوئی آپ کی وفات تک. یہ چند دن جو وحی رک گئی, ابن حجر اور علامہ ابن کثیر دونوں امامان کہتے ہیں کہ اسی دوران مشرکین نے اللہ کے نبی کو تانا دینا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگے تھے وَدَّ مُحَمَّدًا رَبُّهُ, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے, تنے تنہا چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد جواب دیتے ہوئے مشرکین کا رد کرتے ہوئے فرمایا
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، جب وہ پرسکون ہو جائے، جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا، اے میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزاری اختیار کی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کی بعد کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. اب اس کے بعد جو آپ کی زندگی آنے والی ہے وہ پہلے کی زندگی سے کئی گنا اچھی ہے، اور دنیا کی زندگی سے کئی گنا اچھی آخرت کی زندگی ہونے والی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو وہ ساری چیزیں دی جانے والی ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی. ان آیتوں پہ غور کرنے والی بات ہے، مشرکین چڑھا رہے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو تنہا تنہا چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. تو جواب دینے سے پہلے دو چیزوں کی قسم کھائی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے اور چھا جائے. بعض مفسرین نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ جب دن میں سورج نکلتا ہے اور پھر وہ اپنے آفتاب پہ آ جاتا، شباب پہ آ جاتا، خوب دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو وہی سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. آج تک دنیا میں کسی انسان نے نہیں کہا کہ دن میں سورج اتنا اچھا چمک رہا تھا، اتنی روشنی تھی، اور ابھی رات ہو گئی، سورج کی روشنی غائب ہو گئی، رات پرسکون ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا کیونکہ دن میں سورج تھا، رات میں دیکھو روشنی غائب ہو گئی. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا، یہ نہیں سوچتے کہ دن میں روشنی تھی، رات میں اندھیرا کیوں ہو گیا. کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دن بنایا گیا لوگوں کو کام کرنے کے لیے، کام کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے تاکہ رات کی تاریکی میں لوگ آرام کریں اور انہیں سکون مل جائے. کہتے ہیں یہی منظر یہاں پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ میسج دے رہا ہے، اے مکہ کے مشرکو ذرا غور کرو، میں نے اپنے نبی پر قرآن کریم کی آیتیں اتاری، ہم نے ان کو روشنی عطا فرمائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نور عطا فرمایا. تھوڑے دیر کے لیے اگر اس نور کو، اس روشنی کو، اس وحی کو روک لیا گیا تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے رات آ جانے کے بعد یہ دلیل نہیں لی جاتی ہے کہ اللہ ناراض ہوا اس لیے رات میں سورج ڈوب گیا اور اس کی روشنی ختم ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے یہ وحی جو تھوڑی دنوں کے لیے، تھوڑے ایام کے لیے روک لی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد الرسول اللہ سے اللہ ناراض ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے. وہ حکمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سے جو ڈر ہو گیا اس ڈر کو ختم کرنا ہے اور اگلی وحی کے لیے آپ کو اندر شوق کو پیدا کرنا ہے. اس لیے اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا. یہ دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے سے اگر تمہیں بات سمجھ آ گئی تو سیکھ، اور اگر نہیں سمجھ آئی ہے تو دو ٹوک فیصلہ سنو. تمہارے رب نے، رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزاری کا اعلان کیا ہے، بلکہ اللہ خوشخبری دیتے ہوئے فرما رہا ہے اے میرے نبی، نبوت کے بعد کی زندگی پہلے کی زندگی سے کئی گنا اچھی ہونے والی ہے. اب براہ راست آپ کے رب سے بات ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنی شروع ہو گئی. اب آپ اپنے اللہ سے محو گفتگو ہوں گے، آپ پر اللہ کا رسول جبرائیل آئے گا، اللہ کا میسج اور پیغام لے کر آیا کرے گا. اب آپ کی زندگی پہلے کی زندگی سے الگ ہو چکی ہے. اللہ نے جواب دیا، مشرکین کا رد ہو گیا. یہ وحی جتنے بھی دن کے لیے روکی گئی اس کے پیچھے مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں. ایک تو وہی حکمت جو علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ جو پہلی وحی میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو لے کر دبایا تھا، جس سے آپ کی قوت نچوڑ لی گئی اور 3 بار ہوا تھا، جس سے آپ بالکل خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے.
وہ ڈر ختم ہو جائے تب دوسری وحی آئے، یہ مقصد تھا۔ وہ ڈر ختم ہو جائے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، پھر دوسری بار جبرائیل آئیں اور اللہ کا میسج آئے، یہ حکمت تھی تھوڑی دنوں کے لیے وحی کو روکنے کی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ یہ نبوت ایک شرف ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے برگزیدہ چنیدہ بندوں کو ملتی ہے۔ اپنے نبی کو اللہ نے یہ شرف دیا، مشکلوں کے ساتھ وہی نازل ہوئے، لیکن تھی تو اچھی چیز، تھی تو نعمت، اور نعمت عظمی اور کبریٰ تھی۔ ضرور میرے نبی کو اس کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر تھوڑا سا اس میں گیپ کر دیا جائے، تھوڑا سا اس میں اگر ڈیلے کر دیا جائے، تو نبی کا شوق آگے آئے گا، تمنا ظاہر ہوگی کہ اللہ دوبارہ سے وہ مرحلہ دکھا دے، دوبارہ سے اپنے کلام کو میرے اوپر نازل کر دے، دوبارہ سے جبرائیل کو میرے پاس بھیج دے۔ بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو نعمتوں کے ساتھ آتی ہیں، تکلیفیں زائل ہو جاتی ہیں، نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ تکلیف درد ختم ہو جاتا، آدمی پھر سے اسی نعمت کی تمنا کرتا ہے۔ آپ کے اندر شوق جگانے کا یہ مقصد تھا، یہ حکمت تھی، اور آپ کے اندر شوق جگا۔ آپ اتنے اس کے انتظار میں پریشان ہونے لگے کہ آپ کو غم ہونے لگا کہ آخر ہو کیا گیا، جبرائیل آ کیوں نہیں رہے ہیں، اتنے شوقین۔ گیپ اسی لیے کیا گیا۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا والوں کو یہ میسج دیا جائے کہ لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اوروں کے کلام کی طرح نہیں ہے، اس کی ایک عظمت ہے، یہ اپنے ٹائم پہ آئے گا، تمہارے اپنے چاہنے کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تب نازل فرمائے گا، اس کی مرضی چلے گی، دنیا کے کسی اور انسان کی مرضی نہیں چلے گی۔ جب وہ چاہے گا، جب مناسب سمجھے گا، جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، وہ اپنا کلام نازل فرمائے گا۔ اس میں وحی الہی کی عظمت ہے۔ اسی لیے شریعت میں بھی علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں۔ اگر لوگ دھیان سے نہ سنتے ہوں، اگر لوگ قرآن کے دروس اور احادیث کے دروس کے درمیان لہو لعب میں مبتلا ہوں، تو قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا ہے درس کو وہیں پہ بند کر دیا جائے۔ یہ عام لوگوں کی گفتگو کی طرح نہیں ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک عظمت ہے۔ وہ عظمت قرآن و حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلانا چاہتا تھا کہ دیکھو، تھوڑا سا گیپ کیا، میرے نبی کے اندر شوق پیدا ہو گیا۔ ایسے امت کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے، تب انہیں قرآن اور حدیث سنانی چاہیے، ورنہ قرآن و حدیث کی توہین ہے کہ لوگ اپنی مستیوں میں ہو، بزی ہو، غور سے نہ سن رہے، ان کے سامنے بولا جائے، بتایا جائے۔ ہمارے محدثین اسلاف ایسا کیا کرتے تھے، سامنے والا اگر نہیں سنتا دھیان سے، اپنا قرآن، اپنا درس، اپنی حدیث بند کر دیتے تھے۔ فتاوے موجود ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، من نہیں لگ رہا ہے، بند کر دو، بند کر دو۔ اچاٹ من کے ساتھ، گھبرائے ہوئے من کے ساتھ ادھر ادھر دماغ میں خرافاتیں چل رہی، ایسے میں قرآن و حدیث نہ پڑھایا جاتا، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ سنا جاتا، نہ سنایا جاتا، نہ سمجھایا جاتا، نہ سمجھایا جاتا، کیونکہ اپنی اس کی ایک عظمت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی ہیبت ہے۔ علم وحی کی ہیبت ہوتی ہے، یہ ہیبت برقرار رہنی چاہیے۔ یہ بھی ایک میسج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک کر ایک میسج یہ بھی دے دیا، دنیا والوں، جو بھی اللہ کے اس وحی سے دنیا میں دعوت کا کام کرو گے، سنو، ابتدائے وحی میں ہی یہ میسج مل گیا، ہو سکتا ہے رزلٹ آنے میں ذرا تاخیر ہو جائے، ہو سکتا ہے لوگوں کے سمجھنے میں، تم کو سمجھنے میں لوگوں کو تاخیر ہو جائے، اس سے گھبرانا نہیں، اپنا شوق برقرار رکھنا۔ لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے گیپ کر دیں گا، لیکن پھر سے مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں آ جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ کولیب کر جاؤ، پوری طریقے سے چھوڑ دو، نہیں، لوگوں کی روچی بن جائے، شوق پیدا ہو جائے، دوبارہ پھر سے میدان میں آنا۔ دعوت کا کام ایسے ہی وقفہ وقفہ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے حکمت کے ساتھ پیش ہوتے رہنا چاہیے، یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حکمت یہ بھی
कि दुनिया के उन तमाम लोगों को जवाब जो ये कहते हैं कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामला था, ये कोई बशरी मामला था, ये रब्बानी मामला नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दिन के लिए वही को रोक कर ये सबूत दे दिया कि ये वही इलाही, ये गारे हिरा की पैदावार नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपना कोई कलाम नहीं है, ये रब्बानी मामला है, ये कोई बशरी और इंसानी मामला नहीं है। और अगर इनके बस में होता, इनकी अपनी बात होती, तो ये तड़पते ना, इनके अंदर शौक पैदा होने के बाद ये परेशान ना होते, फिर इसे दोबारा कर लेते। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला का कलाम है, ये दुनिया के किसी इंसान का कलाम नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम नहीं, जिब्रील अमीन का भी कलाम नहीं है। वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तदक्करून। न किसी शायर का कलाम है, न किसी जादूगर का कलाम है, काहिन का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। ये सब हिकमतें इसके अंदर पोशीदा थी। अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमा दी, आप इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से नबी बन गए। बाज़ उलमा कहते हैं जब ये दूसरी वही नाजिल हुई या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो इससे आपको रसूल बना दिया गया। ये वो उलमा कहते हैं जो नबी और रसूल में डिफरेंस करते हैं और कहते हैं नबी वो होता है जिसको नबूवत दे दी गई हो, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो गई हो, लेकिन अभी हुक्म ना हुआ हो कि आप दावत व तबलीग करो। रसूल उसको कहते हैं जिसको दावत व तबलीग का ऑर्डर दे दिया गया हो। और भी फुरूक उलमा ने बयान किए। तो कहा पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ कहकर आपको नबी बना दिया गया, फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर खड़े हुइए और लोगों को खबरदार करिए, यह कहकर आपको रसूल भी बना दिया गया। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल दोनों थे। ये उन उलमा के नज़दीक जो दोनों में फ़र्क करते हैं। आइए अब देखते हैं, जब वही का सिलसिला चल ही रहा है तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि वही कितने तरीके से आती थी, वही के कितने मरातिब हैं, कितने अनवा और अक़साम हैं। उलमाए किराम ने जमा किया, ज़्यादा से ज़्यादा अहले सुन्नत वल जमा ने 9 अक़वाल 9 तरह के बतलाए हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर बात यह है कि 7 तरह की और 7 अनवा अक़साम की वही हुआ करती थी, जिसको अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद के अंदर जिक्र किया है। नंबर 1, वही का पहला मर्तबा अच्छा ख्वाब था जो 6 महीने तक चलता रहा, जिसकी दलील सही बुखारी में अव्वलु मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह अर्रुया सादिक़ा। वही की दूसरी किस्म है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के दिल में कोई बात डालते थे और आपको इल्का और इल्हाम किया जाता था। इस हाल में अल्लाह के नबी फरिश्ते को देखते नहीं थे, बस ये बात दिल में डाल दी जाती थी। इसकी दलील सुनन इब्न माजा में हसन सनद से रिवायत है 2144 नंबर पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रूहल कुदुस नफस फी रौई, जिब्राईल ने मेरे दिल में बात डाली है, अन्नहु लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, कि किसी इंसान को, किसी भी नफ्स को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक कि वो अपनी मुतअय्यना रोजी को खाना ले, पाना ले। इसलिए बड़े इत्मीनान के साथ अपनी रोजी और रिज़्क़ को तलाश करो। ये यकीन करो कि जो तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा गया है बगैर खाए मर नहीं सकते हो। 2 ही चीजें इंसान का पीछा करती हैं, एक मौत और एक रोजी, और दोनों ही सामने से आती हैं। आदमी उसके भाग रहा होता है उसके पीछे, मौत पीछा कर रही होती, आदमी भाग रहा है, सामने से आती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो तुमसे मुलाकात करेगी। मुलाकात पीछे से नहीं, सामने से करता है आदमी। आप जिस मौत से भाग रहे हो वो सामने से आएगी, भाग नहीं सकते हो। और रोजी, उसके पीछे भी आदमी भाग रहा है, जबकि मुकद्दर है, जितने लुक़मे मुकद्दर हैं उतना खाए बगैर आदमी मर नहीं सकता है। इसलिए बाज लोगों को देखा गया आधा लुक़मा खा के मरे, आधा मुंह में रह गया, यानी उतना ही मुकद्दर था।
ایک لقمہ ایک نوالا لیا, روٹی کا ٹکڑا لیا, آدھا پیٹ میں گیا, آدھا منہ کے اندر رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا نوالے کا آدھا حصہ ہی مقدر میں تھا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بات جبرائیل نے میرے دل میں ڈالی, انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا, کسی بھی نفس کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے. وحی کی تیسری قسم ہے کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھار آتی تھی اس شکل میں کہ جیسے کہیں لوہے کے بجنے کی آواز آ رہی ہو, جیسے کوئی زنجیر بج رہی ہو, اس طرح سے بجنے کی آواز آتی تھی. اور یہ والی کیفیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی تھی. یہ آپ کو بہت بھاری پڑتا تھا. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر کیسے وحی آتی تھی, تو آپ نے یہ والی کیفیت بتلاتے ہوئے بیان فرمایا کہ کبھی کبھی سلسلۃ الجرس کی طرح آتی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں جب یہ وحی آتی تھی اس طریقے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ٹھنڈی کے دن میں بھی پیشانی پہ پسینے کی بوندیں نظر آتی تھی. اور اگر آپ اپنے اونٹ پر اور کسی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو وہ جانور اگر چل رہا ہوتا, کھڑا ہوتا, تو زمین پہ بیٹھ جاتا تھا, وہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتا تھا. تو یہ بھی وحی آنے کا ایک طریقہ تھا. اس کی بھی دلیل صحیح بخاری 3215 میں موجود ہے. وحی آنے کا تیسرا مرتبہ, جبریل امین کبھی کبھار آپ کے سامنے انسان کی شکل میں آ جاتے تھے. انسان کی شکل میں. ایک صحابی ہیں جن کی شکل میں عام طور سے آیا کرتے تھے, کیا نام ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی بار اللہ کے نبی کے سامنے آئے, اور انسان کی شکل میں جبرائیل کبھی کبھار آتے تھے. اس کی دلیل آپ کو صحیح مسلم میں مل سکتی ہے, وہ مشہور حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے, حضرت جبرائیل آئے, اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر سامنے بیٹھ گئے اور آپ کے ران پہ ہاتھ رکھا اور آپ سے سوال پوچھنے لگے, اخبرنی عن الایمان, ایمان کے بارے میں بتاؤ. اللہ کے نبی نے بتایا, انہوں نے تصدیق کی. پھر کہا اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتاؤ. آپ نے بتایا, انہوں نے پھر ویریفائی کیا. پھر کہا اخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں بتلاؤ. آپ نے بتایا, پھر انہوں نے ویریفائی کیا. پھر کہا قیامت کے بارے میں بتاؤ. آپ نے فرمایا پوچھنے والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی اللہ کے نبی کو پتا چل گیا تھا کہ جبرائیل ہے, یہ عام آدمی نہیں, یہ کوئی مسافر نہیں, یہ کوئی اجنبی نہیں. پھر جب یہ چلے گئے, ساری بات چیت ختم ہو گئی, تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا جو وہیں موجود تھے, عمر پتا ہے یہ کون تھے؟ فرمایا اللہ رسول عالم. آدمی تو مسافر کی طرح لگ رہا تھا, پراگندہ بال تھے, سفر کے کوئی آثار اس کے اوپر دکھائی نہیں دے رہے تھے, اور ہم لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ, یہ جبرائیل تھے, آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ کئی ایسے مواقع آئے کہ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. وہی آنے کا ایک یہ بھی طریقہ تھا. نمبر 5, وہی آنے کا ایک مرتبہ یہ بھی تھا, ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے تھے. اصلی شکل میں, جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا, اسی شکل میں آپ کے سامنے حضرت جبرائیل جلوہ فروز ہو گئے. صحیح مسلم کی 177 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے, اور یہ قرآن کریم سورہ نجم میں بھی موجود ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, محمد رسول اللہ نے جبرائیل کو آسمانوں کے افق میں دیکھا, واضح انداز میں, 600 پروں کے ساتھ محمد رسول اللہ نے دیکھا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اس کے بعد ایک بار اور دیکھا, یعنی 2 بار اللہ کے نبی نے ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. وہی آنے کا ایک اور طریقہ. نمبر 6, براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تھا. اللہ عرش کے اوپر, آسمانوں کے اوپر مستوی ہے, براہ راست محمد رسول اللہ سے کبھی کبھی بات چیت ہوئی, جیسے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی. اور آپ پر یہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی اسی وحی کے ذریعے سے, یعنی بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے, بغیر بیچ میں کسی کے, ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی, پھر کم ہوتے ہوتے وہ 5 ہو گئی. آج ہم 5 پڑھتے ہیں, 50 کا ملتا ہے. وہی آنے کا
ساتواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے پردے کی آڑ سے بات کرتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور والے واقعے میں بات چیت ثابت ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اسی طریقے سے علماء نے کہا ہے کہ معراج کے واقعے میں بھی اللہ کے نبی سے گفتگو ہوئی تھی، چنانچہ صحیح بخاری 349 نمبر کی روایت میں موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثُمَّ عُرِجَ بِي، پھر مجھے معراج کرائی گئی، مجھے اوپر لے جایا گیا، حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَىٰ أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، یہاں تک کہ میں اتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ جو فرشتے لوح محفوظ سے لوگوں کی تقدیریں نوٹ کرتے ہیں وہ قلم کے چلنے کی آواز میں نے سنی۔ آسمانوں میں اللہ نے جو انسانیت کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، وہاں سے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، سالانہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ تقدیر لکھنے والے نوٹ کرنے والے فرشتے جو لکھتے تھے تو قلم کی آواز اللہ کے نبی نے فرماتے میں نے سنی ہے، نون والقلم وما یسترون، اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے اور وہ جو فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی ہے۔ اب وہ قلم کیسی ہے اس کی کیفیت ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا وہ قلم کیسی ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ تو یہ 7 انواع اور اقسام وحی کے اور 7 مراتب و درجات علامہ ابن قیم نے بیان کیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اس میں سے بیان کی۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 میں لکھا ہے، جب مشرکین نے کفار نے کہا کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیں گے، کسی نے کہا کہ نہیں ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ براہ راست مجھ سے بات کرے، کسی نے کہا نہیں ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے پاس بھی ایسے کتاب آئے جیسے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ اللہ ہے جس سے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا کسی انسان کی بس کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے، ہاں اللہ سے بات کرنے کے طریقے کیا ہیں، الا وحیا، وحی کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالے یہاں تک کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو خواب میں کوئی بات دکھلا دے تو نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کی اوٹ سے نبی سے اللہ سے بات ہو سکتی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کیا، اور یرسل رسولا، یا اللہ سے بات کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی رسول کو بھیجے یعنی جبرائیل امین کو بھیجے، ان کے ذریعے سے اللہ سے بات ہو، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ ان 3 طریقوں سے جس کے اوپر جو چاہتا وہی فرماتا ہے، انہ علی حکیم، وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وحی کے 3 طریقے بتائے اور اسی کے اندر یہ 6 کے 6 عام طور سے گنے جائیں تو گنے جا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کرتے تھے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 وہی اس انداز میں اللہ کے نبی پہ آیا کرتی تھی۔ یہ سب جاننے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ پر یہ بات منکشف ہو گئی اور ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام قرآن ہے، اور اللہ کے نبی کی جو صحیح حدیثیں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا وحی کا طریقہ یہ بھی ہو جاتا تھا کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی اور کوئی چیز خواب میں دکھلا دی جاتی تھی۔ تو جب آپ غور کریں گے تو بہت ساری ایسی وحی ہے جو حدیثوں میں موجود ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کو بھی وحی کہا گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو روزی والی حدیث سنائی تو یہ بھی وحی کا ایک طریقہ تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن بھی وحی ہے، حدیث پاک بھی وحی ہے، قرآن وحی مطلوع ہے، حدیث وحی غیر مطلوع ہے، حجت میں پاور میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ہاں رتبے میں مرتبے میں فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک کو اللہ کا کلام نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ملے گی، حدیث کے پڑھنے کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکی نہیں بتائی گئی ہے، تو یہ بڑا ڈیفرنس بھی ہے، لیکن قانون بنانے کی حیثیت سے حجت کے اعتبار سے دونوں میں علماء کرام نے کوئی فرق نہیں بتایا کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ اپنا صحیح رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔